پاک اسٹڈی کا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے چیپٹر 4 سے اور پیج نمبر 79 اور 80. ٹاپک ہے خطبہ حجت الوداع اور انسانی حقوق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں انسانی حقوق کے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں یہ خطبہ جو تھا یہ انسانی حقوق کا ایک خلاصہ سمجھا جاتا ہے. یعنی اس میں انسانی حقوق کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں یا نقطے ہیں وہ اس خطبے میں موجود تھے. یہ خطبہ اس اہمیت سے اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس خطبے کے بعد یا آج تک دنیا میں جتنے بھی انسانی حقوق کے قوانین بنتے آئے ہیں ان میں اسی خطبے کے نکات یا اسی خطبے کے متعدد پوائنٹس اٹھا کے مختلف شکل میں مختلف ممالک میں آئین میں وہ پوائنٹس شامل کیے گئے ہیں. تو خطبہ حجت الوداع میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی جو اس کا پوائنٹ تھا وہ تھا انسانی مساوات اور احترام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا تھا کہ دنیا کے سارے انسان برابر ہے, کسی کو ایک دوسرے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. مطلب دنیا کے جتنے بھی انسان چاہے وہ کسی بھی رنگ یا کسی بھی زبان کے یا کسی بھی نسل کے ہو وہ سارے برابر ہے, کوئی سپیریئر یا کوئی انفیریئر نہیں ہے. دوسری جو بات تھی اس میں جان و مال اور جائیداد کا تحفظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے جان و مال اور جائیداد کا تحفظ ہر کسی کا فرض بنتا ہے. یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کے جان و مال اور جائیداد کو کھا جانا یا اس پہ ناجائز یا غلط طریقے سے قبضہ کرنا وہ ناجائز ہے. تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ تھا خواتین کے حقوق. اسی خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق پہ بھی خاص طور پر زور دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خواتین کے اپنے مردوں پہ اور مردوں کے اپنے خواتین پہ حقوق ہوتے ہیں. لہٰذا انہوں نے خاص طور پر مردوں کو تاکید فرمایا تھا کہ اپنے عورتوں پہ سختی نہ کرے بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ پیش ہو جایا کرے. چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ تھا وراثت میں حصہ. چونکہ پیدائشی طور پر انسان کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے, لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بھی تاکید کی تھی کہ کسی انسان کا جو وراثت میں حصہ ہے اس کو کھا جانا یا ناجائز طور پر کسی کو اپنے وراثت سے محروم رکھنا بھی ناجائز ہے. پانچواں جو نقطہ تھا اس خطبے کا وہ تھا امن اور رواداری. اسی خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پرامن اور رواداری یا بھائی چارے کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ یا معاملات کو بات چیت یا لڑائی جھگڑے کے بغیر معاملات کو حل کرنے پہ زور دیا تھا. چھٹا جو پوائنٹ تھا غلاموں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک. چھٹا پوائنٹ اس خطبے میں یہی تھا کہ چونکہ اس وقت غلامی کا کلچر عام تھا لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں غلاموں اور کمزور لوگوں کے حقوق کی بھی بات کی تھی کہ غلاموں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ احسن یا بہتر سلوک رکھا جائے. انہوں نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی کہ جو لباس خود پہنتے ہو غلاموں کو بھی پہناؤ, جو کھانا خود کھاتے ہو غلاموں کو بھی وہ کھانا کھلاؤ. لہٰذا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ غلاموں اور کمزور لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے کیا تاثرات تھے۔ ساتواں جو پوائنٹ تھا وہ حکمرانوں اور رعایا کے حقوق۔ اسی خطبے میں جو آخری نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ حکمرانوں کے اپنے رعایا پہ کچھ حقوق ہوتے ہیں اور رعایا کے اپنے حکمرانوں پہ حقوق ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایا کو یہ تاکید کی تھی کہ جب تک کوئی حکمران اسلامی قوانین یا کوئی غیر شرعی حکم نہ دے تب تک اس کی تابعداری کرنا ہر شہری کا یا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے حکمران کے بارے میں بھی کہا تھا کہ شہریوں کے جان و مال یا شہریوں کے حقوق کا تحفظ یا خیال رکھنا بھی حکمران کا فرض بنتا ہے۔ لہٰذا آج کا جو یہ ٹاپک تھا یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک میں پھر اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ تھینک یو۔